السلام علیکم. دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، یعنی کہ جب انسان ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے تو اس کے 5 سے کون سے بڑے بڑے ریگریٹس ہیں یا اس کی خواہشات ہیں کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یوں زندگی بسر کرتا. یہ ایک برونی ویئر 2011 میں ان کی ایک بک ہے، بیسٹ سیلنگ بک ہے ان دا ورلڈ، اور یہ آسٹریلین آتھر ہیں. انہوں نے اس چیز کا تجزیہ کیا کہ جب لوگ ڈیتھ بیڈ پہ پہنچتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کیا افسوس رہ جاتے ہیں. وہ میں افسوس صاحب کو بتاتا ہوں، پھر ان کو ہم ڈسکشن کرتے ہیں. پہلا افسوس ان کا یہ ہے کہ آئی وش آئی ووڈ ہیو ہیڈ دا کریج ٹو لیو اے لائف ٹرو ٹو مائی سیلف ناٹ ٹو لائف ادرس ایکسپیکٹڈ آف می. کاش میں وہ زندگی جیتا جو میں اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں، نہ کہ جو لوگ مجھ سے چاہتے تھے، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگوں کی خواہشات کے مطابق زندگی جی رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ ان کا ہے آئی وش آئی ہیڈنٹ ورک سو ہارڈ، کہ کاش میں اتنا زیادہ نہ محنت کرتا. ٹھیک ہے، محنت کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ محنت نہ کرتا. بہت زیادہ بعض دفعہ کام میں آپ اتنے انگیج ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی پرائورٹیز کو بھول جاتے ہیں. تیسرا یہ ہے آئی وش آئی ہیڈ دا کریج ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس. تو یہ بہت ہی بڑا ایک افسوس ہے کہ کاش میں اپنے جو احساسات ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا. کاش میں اس کو بتا دیتا کہ آپ مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بعض دفعہ لوگ ساری زندگی میں یہ دوسروں کو نہیں بتا سکتے. چوتھا ریگریٹ ہے آئی وش آئی ہیڈ اسٹیئرڈ ان ٹچ ود مائی فرینڈس. تو فرینڈس جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کی زندگیوں میں، اور ان کی آخری جو ڈیتھ بیڈ پہ خواہش ہے لوگوں کی کہ کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ لنک رہتا ہے، کنیکٹڈ رہتا ہے. اور لاسٹ ون ہے آئی وش دیٹ آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر. کاش کہ میں ایسی زندگی گزارتا جس میں خوش رہتا. ٹھیک ہے جی. تو اب ایک ایک کر کے اس کو ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے والا ہے آئی وش آئی ووڈ ہیڈ دا کریج ٹو لیو اے لائف ٹرو ٹو مائی سیلف، کہ کاش میں ایسی زندگی گزارتا جو مجھے پسند تھی. زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. معاشرہ جس طرح چار ہوتا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں. اس کی کل میں دیکھ رہا تھا ایک ڈسکشن، اس پہ یوں بھی لوگ کر رہے تھے کہ کاش میں جیسا پہنتا ہوا، جو میری خواہش تھی یوں پہننے کی، یا میری خواہش تھی یوں سونے کی. یہ نہیں، یہ میرا خیال ہے معاشرے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو آپ کے سیلف ڈسپلن میں اور کچھ ریلیجس اسپیکٹ ہیں. یہ اس کو ہم نے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ کاش میں وہ کرتا. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم زیادہ تر جو معاشرہ اسٹینڈرڈ چیزوں کے رکھ لیتا ہے ہم انہیں کو فالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کیریئر پاتھس ویز جو ہم چوز کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، زیادہ تر وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کیریئرز ہیں جن کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بنی ہوتی ہے، اور ہم انہیں کو اندھادھند فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ شاید ہماری پرسنالٹی کے ساتھ ملے یا نہ ملے. اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا بلاگ بھی لکھا تھا کہ واٹ از دا آبجیکٹیو آف یور آبجیکٹیو. آپ دنیا میں جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم کسی جگہ ٹریننگ کے لیے جائیں یا کالجز میں، تو میں بچوں سے پوچھتا ہوں جی کہ آپ میں سے کچھ بچے ہیں وہ جو ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں. تو زیادہ تر بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ لائق ہیں، آپ اے گریڈرز ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہم سب اے گریڈرز ہیں. سو انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ جو ہے، جو بہت لائق بچہ ہے اس کے اوپر وہ پریشر ہے کہ اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اب اس کی اپنی پرسنالٹی ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. وہ بہت اچھا اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھا انجینئر ہو سکتا ہے، وہ بہت اچھا آرٹسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھا ایتھلیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بس ایک بھیڑ چال ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. اس کی جو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تقریباً 22 کروڑ عوام جو ہے اس میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ کریم ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو بیسٹ چیز ہے کہ وہ جو کیونکہ پورے ایک نیشن کا بیسٹ ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہ ڈاکٹر جو ہیں دنیا کے اندر بہترین ڈاکٹر جو ہیں وہ پاکستانی ڈاکٹرز جانے مانے جاتے ہیں. تو یہ لازمی بات ہے نا کہ دودھ کے اوپر جو بالائی ہے وہ ہمارے پورے نیشن کا جو بیسٹ کریم ہے وہ تو ڈاکٹر بن رہی ہے. اور ڈاکٹر بننے کے بعد پھر وہ برین ڈرین ہو جاتا ہے، باہر کے ملک میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ان کی جو سروسز ہیں اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ آپ کے جو بیسٹ لوگ ہیں وہ صرف ڈاکٹرز ہی بن رہے ہیں، وہ باقی کسی پروفیشن میں نہیں آ رہے، چاہے ان کی پرسنالٹی جو ہو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو. میں نے ایک بچے کو دیکھا، وہ ینگ ڈاکٹر ہیں اور وہ بہت اچھے شاعر ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ساتھ آپ تھوڑی سی شاعری، تھوڑا سا بندہ بڑا حیران ہوتا ہے.
تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیں ایک بندہ اس کی خواہش ہے کہ میں اس طرح کروں. سو دیر آر نیومرس تھنگ دیٹ وی کوڈ ہیو ڈن. تو اسی پوائنٹ کے ساتھ میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض ذرا ہم اسی طرح کچھ لوگ ہیں بیوروکریسی کو بہت پریفر کرتے ہیں کہ نہیں جی بیوروکریٹ بڑے یہ ہوتے ہیں اور ان کا فلانا. اس طرح آرمی کو سروس، تو یہ سارے اچھے پروفیشنز ہیں، برا پروفیشن کوئی بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے صرف وہ کیا اقبال نے فرمایا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے، مجھے کیا چیز پسند ہے، میں کس چیز میں پیشنیٹ ہو رہا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ اگر آپ کمپرومائز کریں گے ان چیزوں پہ تو آپ جب ڈیتھ بیڈ پہ پہنچیں گے تو آپ افسوس کریں گے کہ کاش میں اپنا یہ والی کیریئر کو اس طرح اڈاپٹ کر لیتا، یہ کر لیتا. ٹھیک ہے جی. اس میں جو لوگ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ کاش میں یوں پہن لیتا، میں کاش یوں کھا لیتا، یہ میرا خیال ہے سیکنڈری چیزیں ہیں. وہ ڈیتھ بیڈ پہ کسی کو نہیں یاد ہوگا کہ میں اس طرح کپڑے پہن لیتا، آدھے کپڑے پہن لیتا، یا میں دن کو 12 بجے تک سویا رہتا. نہیں، زندگی بہت مشکل ہے، بہت اس میں ڈسپلن چاہیے. دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سیلف ڈسپلنڈ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مزمل میں ان کو بھی فرما رہا ہے کہ اے نبی، رات کو تھوڑا سا آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کر لیا کریں. آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے تھے تو ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. تو پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ رات کو اگر تھوڑا سا زیادہ کھڑے ہوں گے تو پہر میں یہ آپ کے لیے اچھا ہے. سو یہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ ہم رات کو یہ صبح، جس طرح میں نے اب سے پہلے ایک بک کا ذکر کیا تھا 5 AM کلب، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مشہور ٹاپ CEOs ہیں یا لیڈرز ہیں وہ صبح 5 بجے جاگتے ہیں. اب وہ مسلمان نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اٹھاتے ہیں صبح، اور ہماری زندگیوں میں تبھی بہتری آ سکتی ہے کہ ہم سیلف ڈسپلن ہوں. تو کچھ لوگ اس کی انٹرپریٹیشنز وہاں ادھر لے کے جاتے ہیں کہ جیسے میں کھاؤں گا، جیسے میں پیوں، جیسے میں سوتا کاش میں. نہیں، آپ نے ان چیزوں میں نہیں ٹریپ میں آنا. آپ جتنا بھی جیسے کھانا چاہیں گے، آپ بہت زیادہ کھائیں گے تو آپ کا بیسٹ ہی ہو جائے گی، آپ کا موٹاپے کی وجہ سے کولیسٹرول ہو جائے گا، والز بند ہو جائیں گی. آپ اپنی باڈی کے اوپر بھی چیک رکھتے ہیں. آپ اس طرح نہیں ہے کہ بس میں جو مرضی کھاتا جاؤں، یہ جتنا مرضی سوتا رہوں، یہ جو کپڑے میں پہنوں تو معاشرے کو نہیں. یہ کوئی معاشرے کے سٹینڈرڈز نہیں ہیں، کچھ اللہ کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں، ان کو ہم نے ویسے ہی فالو کرنا ہے. وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. وہ میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ اس ڈیبیٹ اس میں بھی لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو براڈر پرپز آف لائف ہے، اگر وہ سمجھ جاتا انسان اور اپنی سمجھ جاتا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے بنایا ہے، تو اگر اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لے گا تو پھر اس کو یہ پوائنٹ سمجھ آئے گا. سیکنڈ پوائنٹ ان کا یہ ہے جی، آئی وش آئی ہیڈنٹ ورک سو ہارڈ. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جستجو میں بنایا ہوا ہے کہ وہ محنت کرے اور اچھی لگن سے محنت کرے. یہاں پہ ورک سو ہارڈ کا مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کیریئرز کے اندر ہم لوگ بعض دفعہ اتنے ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور کیریئر کے اندر پروگریس کرنے کے چکروں میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی کوالٹی آف لائف کو سفر کر دیتے ہیں، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنی پرسنل ذات کو. لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہائپر ٹینشن یا ان کو ڈفرینٹ اپنی بیماریاں ہو جاتی ہیں، 10 20 گھنٹے بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور نہ اپنے لیے ان کی وقت ہے، نہ اپنے خدا کے لیے وقت ہے. نا عبادات کرنے کے لیے بھی آپ کو وقت چاہیے نا، فیملی کے لیے بھی وقت چاہیے، دوستوں کے لیے بھی وقت چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیریئرز میں فرض کریں مینیجنگ ڈائریکٹر تو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اور بلا بلا، ادھر بھی کوٹھی، فلاں جگہ بھی بنگلہ، لیکن کیا ہے کہ ان کی اپنی صحت بھی کمپرومائزڈ ہے، اور کبھی وہ کھل کے ہنسے نہیں ہیں، کبھی کھل کے کھانا نہیں کھایا، کبھی کھل کے انجوائے نہیں کیا، کبھی سفر نہیں کیا، کسی کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، کسی کا دکھ نہیں بانٹا. تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈیتھ بیڈ پہ جب پہنچتے ہیں تو ان کو پھر افسوس ہوتا ہے اپنی زندگیوں پر. آپ اس پہ بھی دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو جائے آپ بس وہ کولو کی بیل بن جائیں، آپ کی پٹی پڑی ہو اور آپ یوں چل رہے ہوں اور الٹیمیٹلی موت آ کے ہم سب کو گھیر لے. تو بہت ایک لمحہ فکریہ ہے جی، کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. تو ایسے نہ ہو کہ کیریئر کے چکر میں آپ اپنی ذات کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے خدا کو بھول جائیں. بہت بڑی عبرت کی بات ہے. چاہے آپ کے جتنی کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، یہ عہدے آ جائیں، آگے پیچھے نوکر ہوں، لیکن کامیابی تو یہ نہیں ہوگی. تھرڈ نمبر پہ جی، آئی وش آئی ووڈ ہیڈ دا کریج ٹو ایکسپریس مائی فیلنگس.
تو یہ بہت ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ کئی دفعہ ہمارے لوگ ہم ایکسپریسو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکسپریسو نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ جس میں کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو بعض دفعہ ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی بات خلش ہو جاتی ہے، اور چھوٹی سی بات کی وہ خلش کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے اظہار نہیں کہتے کہ بھائی تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، یا اپنے ماں باپ سے نہیں کہتے کہ ماں مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، یا والد کو اس طرح کا اظہار محبت کرنا، یا اپنی بیگم کے ساتھ اظہار کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ، اس طرح بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ. تو ہمارا جو سوسائٹی ہے یہ اتنا ایکسپریسو نہیں ہے. مجھے بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے جنید جمشید صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. تو وہ فرما رہے تھے کہ جب میں ایک دفعہ تبلیغ پہ جانا چاہ رہا تھا تو بیگم بہت سخت خلاف تھی، تو میں طارق جمیل صاحب کے پاس گیا. تو انہوں نے مجھے ایک بتایا کہ تم ایسا ٹوٹکا کرو کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کیا کہ ایک لقمہ بنا کے، تو بیٹھا میں اور بیگم بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے بیگم کے منہ میں لقمہ ڈال دیا. تو کہتے ہیں اتنی حیران ہوئی اور اتنی زیادہ شی واز ٹچڈ، اور ان کو کیفیت ہی چینج ہوگی. تو انہوں نے کہا یہ تم نے آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ادا کیا کہ اپنی بیگمات کو خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو خود اس طرح کھانا کھلاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری بیگم نے کہا کہ اچھا آپ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے چلے جائیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ہم لوگ اتنے ریزرو ہوتے ہیں، ایکسپریسو نہیں ہیں سم ہاؤ. ابھی میں دیکھ رہا ہوں ینگ بچے جو اسکولز جاتے ہیں، ان کو اسکولز میں اچھا ایکسپریشن سکھایا گیا ہے. جیسے واپس آتے ہیں کہتے ہیں ہیلو بابا، ہاؤ آر یو، آئی لو یو بابا، ہے نا، آئی مس یو بابا. تو یہ اسکولوں میں ابھی سکھایا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری جنریشن ہے ان کو اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں، تو ایکسپریس کر لیتے ہیں فیلنگس کو. اس طرح بعض دفعہ لوگ غصہ بھی ایکسپریس نہیں کرتے، یعنی غصہ کرنا نہیں چاہیے لیکن اگلے کو یہ تو بتانا چاہیے بھائی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. تو جب آپ اس کو نہیں کرتے اور دل ہی دل میں گھٹن لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور آپ اس فیلنگس کو، تو پھر آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو بہتر یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز بری لگے تو آپ لوگ کہیں گے بھائی جان یہ آپ نے بات کی مجھے اچھی نہیں لگی، مجھے وہ ایکسپلین کرے گا آپ کو، کہے گا جی میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر اگلے نے بہت جنرل سے کسی پرسپیکٹو میں بات کی ہوتی ہے، انہوں نے ذاتی طور پہ آپ کو ٹانٹ نہیں کیا ہوتا، یہ کسی اور پرسپیکٹو میں آپ سے بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بہت زیادہ دل پہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو فیلنگز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں. اگر آپ اچھے احساسات کا دنیا میں اظہار نہیں کریں گے، کئی دفعہ بھائی ہوتے ہیں، کزنس ہیں، چچا چاچی ہیں، تو وہ خفقی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایک بھی دوسرے سے بہت محبت کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بھی اس سے بہت محبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ ریگریٹ بھی اپنی زندگی میں نہیں لانے دینا، اور ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ ہم نے اپنے احساسات کا اظہار کرنا ہے. فورتھ ریگریٹ ہے جی آئی وش آئی ہیڈ اسٹیڈ ان ٹچ ود مائی فرینڈس. تو دوستوں کے ساتھ، کہ کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا. دوست جو ہیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اور آپ دیکھیں گے کہ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. دوستوں کے ساتھ آپ پہلے ہی 10 20 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے جتنا بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے، آپ اس ٹائم زون میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ایک ہارورڈ بزنس ریویو کی کیس اسٹڈی ہے، جو میرا خیال پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں. تقریباً 77 ایئرس تک انہوں نے لوگوں کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو سکسیزفل لوگ تھے وہ یہ لوگ تھے جو ان کے پاس اس طرح کے فرینڈس تھے جن کے ساتھ وہ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے. تو آپ کے دوست ہونے چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کو اچھے دوست ملے. ٹھیک ہے جی. سو اچھے دوست جو ملے ہیں ان کو دوستوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ہوتا یہ ہے کہ یار فلاں نے مجھے کیوں نہیں کال کی، فلاں نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، خلشیں دل میں نہیں لانی چاہیے. جیسے ہی آپ کو کسی کی خلش ہوگی، آپ اس دوست کے ساتھ جا کے 10 15 منٹ بیٹھیں، آدھا گھنٹہ، آپ کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپ ایک نئے طرح سے زندگی جینا شروع کر دیں. لاسٹ جو ریگریٹ ہے، تو یہ دوستوں والا ریگریٹ بھی نہیں رکھنا ہے جی. اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتے رہنا ہے اور گیٹ ٹوگیدرز بھی کرنی ہے. لاسٹ ون ہے آئی وش دیٹ آئی ہیڈ لیٹ مائی سیلف بی ہیپیئر، کہ کاش میں اپنے آپ کو خوش رکھتا یا خوش رہتا. اب دیکھیں خوشیاں جو ہے نا، ہم بعض دفعہ اپنی زندگی میں خوش رہنے کا فن ہی بھول جاتے ہیں. اسپیشلی
جب آپ کے سروں پہ میں نے دیکھا لوگوں پہ رسپانسبلٹیز آتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اس کو 5 بندوں کا باس لگا دیں یا ایک بندے کو 50 بندے کا باس لگائیں تو ہمارے معاشرے میں وہ آرٹیفیشل بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے بڑا بیوروکریٹک ہونا ہے, میں نے ہنسنا نہیں ہے, یہ ٹیم ممبرز مجھے کیسے سمجھیں گے, میں نے ان کے سامنے لوز وہ نہیں کرنا, میں نے ان کے سامنے یہ شور نہیں کرنا کہ مجھے نالج نہیں ہے. تو وہ ایک آرٹیفیشل زندگی جینا شروع کر دیتا ہے. اس طرح جب آپ والدین بن جاتے ہیں تو پھر آپ اچھلنا کودنا چھلانگیں لگانا ہنسنا کھل کے کہکا لگانا وہ ہم اپنی زندگی میں بھول جاتے ہیں. تو چھوٹے بچوں سے ہم لیسنس لرن کر سکتے ہیں کہ خوش کیسے رہا جا سکتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش رہا جا سکتا ہے. خوش رہنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد کا میں انتظار کروں گا کہ 20 سال کے بعد میں خوش ہوں گا. 20 سال بعد آپ جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں جب سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو سیلیبریٹ کریں. اپنے فار ایگزامپل آپ کو ایک انکریمنٹ لگا تو آپ آئیں بچوں کے لیے کچھ فیملیز کے لیے کچھ چیز لے کے آئیں, گیٹ ٹوگیدر کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں. آپ کا بچہ پاس ہوا اس کو سیلیبریٹ کریں, یا پھر آپ کے کوئی بھی خوشی کی بات ہوتی ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کریں, خوشی منائیں. آپ جب 20-30 سال بعد دیکھیں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خوشیاں جو ہیں آپ کی زندگی میں اوور آل کوالٹی آف لائف کو بڑھا دیں گی. لیکن جب آپ چھوٹے چھوٹے اوکیزنز چھوڑتے جائیں گے اور ان دا پرسوٹ آف ہیپینس کہ خوش میں فلاں ٹائم پہ ہو جاؤں گا کہ جب میرے پاس فلانا عہدہ آ جائے گا, جب میرے پاس اتنی بڑی گاڑی آ جائے گی, جب میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ آ جائے گا, تو ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ گاڑی کی وجہ سے, بنگلے کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے آپ خوش ہوں. خوش ہونا آپ کی ایک فزیکل سائیکولوجیکل سٹیٹ آف مائنڈ ہے, اور خوشی آپ کے اندر سے ہوتی ہے, اور آپ کو ہر ٹائم خوش رہنا چاہیے. خوش بعض دفعہ ہم اس وجہ سے بھی نہیں ہوتے کہ ہم دوسرے بندوں کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ دیکھو فلانے نے کتنی گاڑیاں بنائی, فلانے نے کتنا بنگلہ بنائے, تو ہمیں جب اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر بھی ہمارے اندر ایک سینس آف سیٹسفیکشن آئے گی. جب آپ کے اندر مطمئن ہوں گے تو پھر آپ خوش ہوں گے, کیونکہ جب آپ اندر سے آپ کی سول جو ہے, آپ کا روح وہ مطمئن نہیں ہوگا تو آپ ڈسٹرب ہوں گے, خفا رہیں گے, گلومی رہیں گے, افسردہ رہیں گے, آپ کو ہر چیز برائی نظر آئے گی. لیکن جب آپ اندر سے آپ کا دل مطمئن ہوگا تو آپ ہر چیز پہ خوش ہوں گے, قناعت کریں گے اور اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو خوشیاں دیں گی. تو اپنا بہت خیال رکھیے جی. ہم سب یہ 5 آپس میں عہد کر لیتے ہیں جی کہ ہم وہ زندگی جئیں گے جو ہم دل سے جینا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا ڈیتھ بیڈ پہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک افسوس بن جائے. دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ ورک نہیں کریں گے کام کہ جس کی وجہ سے ہماری کوالٹی آف لائف وہ ڈسٹرب ہو رہی ہو. تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی فیلنگز دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے, اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جن سے ہمیں محبت ہے یا جن کو ہم عزیز سمجھتے ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے, اور آخر میں یہ ہے کہ ہم خوش رہیں گے اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں ان کو انجوائے کریں گے. اپنے کمنٹس لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اپنا فیڈ بیک بھی میرے ساتھ شیئر کریں. آپ کو یہ جو ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ ہیں یہ برونی ویئر کی کیسے لگے, اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں, خوش رہیں. السلام علیکم.